بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی آرمی میں بارے میں جس طرح بی بی سی نے بم شل رپورٹ دی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی آرمی فار سیل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 21 جون 2021 میں، میرے خیال میں 2021 میں، عمران خان صاحب نے ایچ بی او کے جو ناتھن کو انٹرویو دیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں سی آئی اے کو کسی صورت بھی اڈے نہیں دوں گا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ لیکن اس وقت کی آرمی قیادت جو کہ باجوہ ڈیل کر رہا تھا، اس نے باقاعدہ طور پر پھر اس کا ایک پروگرام بنایا اور باقاعدہ طور پر مغربی دنیا کو ایبسلیوٹلی یس کہہ دیا، جس کی بنیاد پر آپ سب کو پتہ ہے کہ 6 اگست سے لے کر انہوں نے ڈیٹیں دی ہیں، 12 اگست تک 5 جہاز چکلالہ ایئر بیس پہ اترتے تھے اور وہ ساز و سامان 45,000 ٹن لے کے پھر وہ سائپرس کے بندرگاہ پہ اترتے تھے۔ وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے جو اڈے ہیں، وہاں سے وہ لے کر یوکرین کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت یعنی کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی آرمی کے درمیان ایک ایسا مطلب کہ انمول واقعہ ہوا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کا نام عمران خان تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسے مطلب کہ کسی کی یک طرفہ مطلب کہ حمایت کی جائے، اور وہ نیوٹرل لینا چاہتا تھا۔ لیکن باجوہ جو پہلے کمٹمنٹ کر چکا تھا عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، اس نے باقاعدہ طور پر کمٹمنٹ کر چکی تھی کہ ایبسلیوٹلی یس سر، جس کو مغربی دنیا اور امریکہ کو سب پتہ تھا کہ باجوہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو پائے تکمیل کرنے کے لیے پھر وہ رجیم چینج کا ہوا۔ شہباز شریف کی اتنی جرت نہیں تھی، نواز شریف کی اتنی جرت نہیں تھی، اور نہ ہی 16 پارٹیوں کی اتنی جرت تھی کہ وہ اقدام کرتے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی سازش تھی، جو آج بی بی سی نے ننگا کر کے رکھ دیا پاکستان کی آرمی کو۔ پاکستان کی آرمی کو دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اس رپورٹ نے پاکستانی آرمی کو، بہت سی انڈیپینڈنٹ رپورٹیں پہلے بھی آ رہی تھیں، لیکن یہ رپورٹ بڑی امپارٹنٹ رپورٹ جو پاکستان کی آرمی کی اتنی ساکھ متاثر کر گئی ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک یعنی کہ سابقہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ایک آرمی چیف جو 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، وہ خدا بن گیا تھا۔ اس نے اپنے آرمی کے ان آفیسروں کی مدد سے جو ابھی بھی موجود ہیں، پاکستان کو فار سیل لگا دیا تھا، اور باقاعدہ طور پر آپ کو انہوں نے ڈیٹیں دی ہیں 6 اگست سے لے کر 12 اگست تک۔ پھر 12 اگست کو سب کو پتہ ہے رائل اکیڈمی جو کہ برطانیہ کی ہے، وہاں اس باجوہ نے تقریر کی تھی کہ ہم آپ کی ہر طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے تو وہ ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے، جو ریکارڈ چیزیں ہیں۔ تو یہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کی نظام کے ایک بہت بڑا تماچا جو کہ آرمی نے مارا ہے، اور آرمی خود بھی دنیا میں فار سیل لگ چکی ہے، اور امریکہ کو بھی یہ سب پتہ تھا۔ امریکہ کے مطلب کہ بیرونی طاقت کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے لادا کیا گا، جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے فوجی جوان، پاکستان کے مطلب کہ عدلیہ کا نظام، پاکستان کا پولیس کا نظام، پاکستان کی بیوروکریسی بھگت رہی ہے اس ناسمجھ فیصلے کا جو باجوہ اور اس کے چند واری جو ابھی بھی ہیں انہوں نے کیا تھا۔ کیا خیال ہے، آصم منیر کو نہیں پتہ تھا؟ یہ پتہ تھا۔ یہ لوگ میں نہیں کہنا چاہتا، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنی آرمی کو دنیا میں سامنے بدنام کروا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان یہ دہشت گردی کی شکل میں ملتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان پاکستان کے آرمی کے جوان جو کہ سپاہی سے لے کر کرنل تک ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سب کو پتہ ہے کہاں پہ ہیں۔ ایک لندن میں ہے، ایک دبئی میں ہے، ایک سعودی عرب میں ہے، ایک آسٹریلیا میں ہے، اور دوسرے جو چھوٹے جرنیل ہیں وہ پتہ نہیں کس کس علاقے میں اپنی جائیدادیں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی یعنی کہ ڈیفائننگ موڈ میں چلا گیا ہے۔ اب یہ مانے یا نہ مانے، عمران خان صاحب کے خلاف جو مرضی کر لے، پاکستان کی آرمی جو کہ رپورٹیں آ رہی ہیں وہ اتنی زیادہ فار سیل ہو چکی ہے۔ آپ ولاگ دے سکتے ہیں آج دنیا میں کیسے مطلب کہ اس پہ مطلب تبصرے ہو رہے ہیں، کیسے اس پہ مطلب کہ آرٹیکل لوگ ولاگ بنا کے مطلب کہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ کس کی بدنامی ہے؟ یہ پاکستان کی آرمی کے جرنیلوں کی بدنامی ہے کہ وہ
پاکستان سے مخلص نہیں، پاکستان کی سلامتی سے مخلص نہیں، پاکستان کی عوام سے مخلص نہیں، پاکستان کے سیاستدانوں سے مخلص نہیں، وہ صرف اپنی ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے پاکستان کو، اس نظام کو اور اس پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کو، پاکستان کی سلامتی کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے، اس میں ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے یعنی کہ رد عمل کے طور پر باجوہ نے کہا یس سر ایبسلیوٹلی یس دس، اور اس کے بعد اس نے پھر معاہدے کیے مغربی دنیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اور پھر جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کا آج ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ ڈالر جو ہے جو 350 تک IMF چاہتی ہے کہ پہنچ جائے، وہ پہنچ جائے گا، اور جو کچھ اکانومی کو نقصان ہوا ہے، جو کچھ پاکستان کی سلامتی کو نقصان ہوا ہے، ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ مطلب کہ آغا خان کے حکم پر اور مغربی دنیا کے دباؤ پر اور امریکہ کے دباؤ پر وہ افغان پالیسی جو انہوں نے بنائی تھی اس کو ریٹرن بیک کر لیا ہے، یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب وہ اس میں جوش و خروش نہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے یہ نمک حرام ہے، جو پہلے کہہ رہے تھے یہ اسمگلر ہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے ہیروئن فروش ہیں، جو پہلے کہہ رہے تھے کلاشن کلچر لے کے آئے ہیں، اب پھر وہ جہاں کی کھوتی وہیں آ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ بیرونی دنیا کا دباؤ یہ برداشت نہیں کر سکتے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان میں جرت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا لڑیں گے؟ پاکستان زندہ باد۔